بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس السادس الوقت پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ معانی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریب ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوگی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الحادی عشر پڑھیں گے۔ 11واں سبق ہے یہ، اور سبق کا موضوع ہے فعل مضارع مجہول۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ علم الصرف کے گزشتہ سبق میں آپ نے ایک اصطلاح پڑھی ہے، اور وہ اصطلاح ہے فعل مضارع کی۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ فعل مضارع یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا بات کرنے کے زمانے میں یا اس کے بعد والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ فعل مضارع۔ تو اس میں کتنے زمانے ہمیں معلوم ہو رہے؟ 2 زمانے، حال اور مستقبل۔ اور پھر ہم نے اس فعل کے متعلق اور بھی چیزیں پڑھی تھی، اس کا استعمال، علامت مضارع، اوزان اور بنیادی اقسام۔ تو ہم نے اس سبق میں فعل مضارع کی پہلی قسم پڑھی تھی، فعل مضارع مثبت معروف، یعنی وہ فعل جو حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا اور اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسری قسم پڑھیں گے، فعل مضارع مجہول۔ تو سب سے پہلے فعل مضارع مجہول ہم کسے کہتے ہیں؟ فعل مضارع مجہول کی تعریف کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول یہ وہ فعل مضارع ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے یکتبو، یکتبو سے مراد لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا۔ اسی طرح ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ اب دونوں مثالوں میں ہمیں کام تو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا کام ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے۔ اب سوال یہ ہے عزیز طلبہ کہ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم فعل مضارع مجہول کو کس طریقے سے بنائیں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ فعل بنتا کس سے ہے۔ بنانے کا تو طریقہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن بنے گا کس سے یہ؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فعل مضارع مثبت مجہول مضارع مثبت معروف سے بنتا ہے۔ مضارع مثبت مجہول کس سے بنے گا؟ مضارع مثبت معروف سے۔ کس طرح بنے گا؟ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، ہم نے مضارع مثبت کے بنیادی اوزان پڑھے تھے، یفعل، یفعل اور یفعل، یاد ہے نا آپ کو؟ 3 بنیادی اوزان ہیں۔ اب جب ہم فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو ان تینوں کا ایک ہی طریقہ ہوگا، یعنی فعل کسی بھی وزن پر ہو، آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان تینوں اوزان کو آپ نے ایک ہی وزن پر لانا ہے۔ اس وزن پر لانے کے لیے میں آپ کو ایک ایک چیز تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے علامت مضارع، یعنی پہلا حرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں علامت مضارع کا آنا ضروری ہے۔ 4 حروف ہوتے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، ان کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ تو علامت مضارع کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو ضمہ دینا ہے، یعنی پیش دینا ہے۔ اس کے بعد فا کلمہ، تو مضارع میں فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کو اسی حال پر چھوڑنا ہے، یعنی ساکن
عین کلمہ اگر پہلے سے مفتوح یعنی زبر والا ہے تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اگر زبر والا نہ ہو تو اس کو زبر دینا ہے، یعنی اگر اس کے اوپر پیش ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو ان حرکات کو زبر میں تبدیل کرنا ہے۔ اب کیا باقی ہے؟ لام کلمہ۔ تو لام کلمہ کو ہم نے اسی حال پر ہی چھوڑ دینا ہے، تو یہاں لام پر کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا۔ تو مضارع مجہول کا وزن کیا بنا؟ یفعل۔ مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ یسمع، یہ مضارع معروف ہے، اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یسمع، شاباش۔ یجلس سے یجلس، یکتب سے یکتب، ینظر سے ینظر، یشرح سے یشرح، ینزل سے ینزل۔ تو یہ تھا فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں گردان کی جانب۔ آپ کی کتاب میں یہ گردان لکھی ہے فعل ینصر سے، تو آئیے ہم سب مل کر یہ گردان پڑھتے ہیں۔ ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرن، تنصر، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرن، انصر، ننصر۔ آئیے اب ہم اس گردان کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس کا ترجمہ اور صیغہ بھی پڑھتے ہیں۔ ینصر، اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، واحد مذکر غائب۔ ینصرانی، ان دو مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تثنیہ مذکر غائب۔ ینصرون، ان سب مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع مذکر غائب۔ تنصر، اس ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، واحد مؤنث غائب۔ تنصرانی، ان دو عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تثنیہ مؤنث غائب۔ ینصرن، ان سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع مؤنث غائب۔ تنصر، تم ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، واحد مذکر حاضر۔ تنصرانی، تم دو مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تثنیہ مذکر حاضر۔ تنصرون، تم سب مردوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع مذکر حاضر۔ تنصرین، تم ایک عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، واحد مؤنث حاضر۔ تنصرانی، تم دو عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، تثنیہ مؤنث حاضر۔ تنصرن، تم سب عورتوں کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع مؤنث حاضر۔ انصر، میری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، واحد متکلم۔ ننصر، ہم سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، جمع متکلم۔ تو یہ تھی فعل مضارع مجہول کی گردان۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ یکتب، یسمع، یفتح، یعلم، یشرع، یقتل، یشرب اور یمنع۔ ان افعال سے گردان آپ نے گھر میں کسی بڑے کو سنانی ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے فعل مضارع مجہول کے مطلوبہ صیغے لکھیں۔ یقصد سے متکلم کے صیغے، یمدح سے مؤنث غائب، یسمع سے مذکر حاضر، یضرب سے مذکر غائب، یقتل سے مؤنث حاضر۔ یہ سارے افعال معروف کے ہیں، پہلے تو آپ نے ان کا مجہول بنانا ہے، یعنی یقصد سے مجہول کیا بنے گا؟ یقصد۔ یمدح سے یمدح، یسمع سے یسمع، یضرب سے یضرب،
یقتلو سے یقتلو، ٹھیک ہے. یقصد سے جب آپ اس کا مجہول بنائیں گے یقصد، اب اس سے متکلم کیا بنے گا؟ اقصد اور نقصد. آپ یہ افعال نیچے خانوں میں لکھیں گے. اسی طرح یمدح سے مجہول بنے گا یمدح، اب اس سے مؤنث غائب کے صیغے کیا بنیں گے؟ تمدح، تمدحانی، یمدحنا. تو باقی تمام افعال میں آپ یہی کریں گے. اس کے بعد ہے التدریب الثالث. مضارع معروف کی التدریب الثالث میں دیے گئے صیغوں کو مضارع مجہول میں تبدیل کریں اور غائب، حاضر اور متکلم کے صیغوں کو الگ الگ کالم میں لکھیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک تدریب حل کی تھی فعل مضارع کی، التدریب الثالث صفحہ نمبر 139 میں، جس میں آپ لوگوں نے افعال کو الگ الگ کالم میں لکھے تھے. اب کرنا یہ ہے کہ ان افعال کو آپ نے مضارع مجہول میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کالم کے حساب سے جو غائب کے افعال ہیں وہ غائب میں ہی لکھیں گے، حاضر کے افعال حاضر میں، متکلم کے متکلم میں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کو مجہول میں تبدیل کریں گے. مثال کے طور پر یکتبو سے کیا بنے گا؟ یکتبو. یفتحن سے یفتحنا. یسمعانی یسمعانی. یفتحون سے یفتحون. اخلق سے اخلق. تو باقی افعال میں بھی یہی کرنا ہے، ان کو مجہول میں تبدیل کرنا ہے اور کالم میں الگ الگ لکھنا ہے. اس کے بعد ہے تدریب الرابع. مندرجہ ذیل افعال کی مثال کے مطابق تفصیل لکھیے. ان افعال کو نیچے کالم میں لکھنا ہے فعل مضارع مجہول کے نیچے، پھر ان کا وزن اور صیغہ لکھنا ہے. شروع کے 2 کالم بلیک سے لکھنے ہیں اور آخر کے 2 کالم بلو سے لکھنے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، تمنع بروزن تفعل، صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب. تو اسی طریقے سے یہ تدریب حل کرنی ہے. اس کے بعد ہے تدریب الخامس. درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرے اور صیغے تحریر کرے. اردو سے عربی بنانی ہے اور صیغے بھی لکھنے ہیں آپ نے. تو اس طرح کی جو تدریبات ہے میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے. سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اردو دیکھ کر، اردو ترجمہ دیکھ کر پہلے آپ نے صیغہ لکھنا ہے، پھر اس صیغے کے مطابق عربی لکھنی ہے. میں آپ کو پہلا صیغہ بتا دیتا ہوں کیا بنے گا، تاکہ جب آپ اس کو کنورٹ کریں گے صیغے کے مطابق آپ کے لیے آسانی ہو. مدد کی جاتی ہے ینصرو، بلایا جاتا ہے یطلب، غمگین کیا جاتا ہے یحزن، حسد کیا جاتا ہے یحسد، حاضر کیا جاتا ہے یحضر. اب آپ نے ان کو صیغے کے مطابق تبدیل کرنا ہے، پھر لکھنا ہے. مثال کے طور پر اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. واحد مذکر غائب ہے تو اس کی عربی آپ لکھیں گے ینصر. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ سب عورتیں بلائی جاتی ہے یا بلائی جائیں گی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب. شاباش. اب اس کے مطابق جو فعل آئے گا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یطلب. اب اس کو جب یطلب کو ہم اس صیغے کے مطابق تبدیل کریں گے تو کیا بنے گا؟ یطلبنا. شاباش. تو باقی افعال میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے. کوشش آپ کریں، اس میں بھرپور کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب ہم اس کی PDF شیئر کریں گے تو آپ اپنے جوابات ٹیلی کر لیجئے گا. تو یہ تھا آج کا سبق فعل مضارع مجہول. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا الواجب المنزلی ہے. سبق میں موجود تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کرنی ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.